کښېنئ درنو هوزارو کښېنئ د قائد صاحب وینا د زړه په خوږو واورئ. ډېر انتظار سوی دی او انتهایی زیات بندوبست سوی دی. په احترام سره کښېنئ. جزاک الله. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم حضرت حافظ محمد یوسف صاحب په سټیج او په دغه اجتماع کې ناس درانه علماء کرام د چمن او دغه سیمه ډېرو درنو مشرانو عزیزانو طالب علمانو ملګرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ډېر زیات شکر گزار یم چې دغه عظیم جامعه او دغه عظیم جامعه د عظیم اجتماع ته تاسو ماته دعوت راکړ او د الله شکر گزار یم چې ماته تاسو په خدمت کې د حاضرې توفیق راکړ. حضرت الشیخ الحاج مولانا عبدالغنی صاحب نور الله مرقده چې کوم بوټه کرلو او په خپل مهنت او په خپل خلو او ویني دغه بوټي آبیاری کړي و نن هغه بوټه د درانو سوري یو درنه ونه ده چې هغه په سوري کې نن موږ سړه ساه دا د علم هغه چینه ده چې د حضرت شیخ د اخلاص او د هغه د محنتونو په نتیجه کې روانه ده او په زرهاو د علم تغي له هغې چینې نه خپله تنده ماتوي. الله رب العالمین دې دغه سلسلې دغسې جاري او ساري وساتي. دا چینه دې الله جاري او ساري وساتي. دا درنه سیام دې الله تعالی په موږ باندې دغسې سایه‌دار وساتي او ان شاء الله العزیز د جانشین د خاندان د ملګری د علماء استادان ان شاء الله العزیز
دغه جامعه با د دوی په محنت باندې نور هم ترقی کوي او د علم تجربه نور هم دغه شینینا خپل تند ماتوي زما محترم ورونو موږ په یو داسې دور کې ژوند تیرو چې په مدارسو باندې په علماو باندې په مدارسو کې د قرآن او د حدیث په علوم باندې د عالمي قوتونو له طرف نه هم فشار د پاکستان حکمرانانو له طرف نه هم په مدارسو باندې فشار ده په ډېرو خوږو الفاظو په ډېرو معصومو جملو بظاهر له همدردۍ نه ډکې خبرې د خیرخواهۍ خبرې لیکن په هغې کې دننه د دوی ارادې هغه دومره خطرناک دي او علماء کرام خو د دغسې خیرخواهۍ چې په اندر کې ارادې نورې وي ځکه ښه خبر دي چې آدم حوا ته په جنت کې شیطان هم دغه ویلي وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین او چې په وکړه خو جنت یې وایستل نو زما محترم ورونو په دغسې حالاتو کې موږ صرف د پاکستانی اسټیبلشمنٹ د پاکستانی نظام مقابله نه کوو بلکې د عالمي استعمار په مقابله کې او دا ورته وایو چې کتا پلار او نیکه هغه پیرنګي هم دا مدرسه ختمه نه کړله نن هم د تا پلار هم دا مدرسه نشي ختمولی د دې محافظ الله ان شاء الله خو موږ ته چې کوم حکمرانان په برخه راغلي چې سړی نوم په خولې اخلي سړی پې شرمېږي نن پاکستان دوی غلامۍ طرف ته بوځي دا د بهرنیو قوتونو ګوډاګي نن په پاکستان باندې حکومت کوي لیکن انشاءاللہ موږ له باطل سره سمجوته نه کوو یو خو ناجایزه حکومت ده ناجایزه سربان نالایق حکومت ده ملک و وطن کمزور ہے اور انشاءاللہ العزیز انجام بے حغوی چې کوم انجام په افغانستان کې د اشرف غنی دغه خلکو نه موږ خوف زده نه یو نه له دوی نه موږ مرعوبه یو او نه موږ څوک په پاکستان کې د پاکستان د وفادارۍ ټیکدار منو او نه لچانو د خپل وفادارۍ سرټیفیکیټونه اخلو دا وطن د موږ ده دا خاوره د موږ ده او په دغه خاوره او په دغه وطن به د شریعت دیوا ان شاء الله موږ بلو
میرے محترم دوستو، آج کے حکمرانوں نے پاکستان کو دیوالیہ کر دیا ہے۔ معاشی لحاظ سے ملک کو کنگال کر دیا ہے۔ آج پاکستان میں پیسہ نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر اس وقت جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں، پاکستان کو مالیاتی لحاظ سے عالمی قوتوں کا غلام بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اگر قانون سازی ہوئی تو FATF کے ہدایات کے مطابق ہوئی۔ اگر آج منی بجٹ پاس ہوا تو IMF کے دباؤ میں پاس ہوا۔ ہم نے اپنے ملک کے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر اپنے ملک کے کنٹرول سے باہر کیا، اور آج وہ براہ راست IMF کے کنٹرول میں ہوگا، جہاں پر آپ کا اپنا بینک بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ غلطی خلافت عثمانیہ نے کی تھی جب اس نے اپنے مرکزی بینک کو عالمی مالیاتی اداروں سے وابستہ کیا، اور پھر جب عثمانی خلافت پر مشکلات آئیں تو اپنے ہی بینک نے ان کو قرضہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے قانون تو اب پاس ہوا، کس طرح پاس ہوا وہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن جولائی 1919 سے اسٹیٹ بینک نے پاکستان کی اسی حکومت کو 1 روپے کا قرضہ بھی نہیں دیا۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اس میں 100% ڈالر قرضے کے پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری اپنی اقتصادی ترقی کا اور اپنی کمائی کا 1 پیسہ بھی ہمارے بینکوں میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ کیا معیشت ہے؟ ملک اسی وقت تباہ ہو جاتے ہیں، ملک کی معیشت اسی وقت گر جاتی ہے جب اس کی معیشت تباہ ہو۔ آج اگر ہم ان حکمرانوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، بخدا ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج ہم کشمیر سے بسپا ہو گئے، ہم نے کشمیریوں کو ہندوستان کے ظلم کے حوالے کر دیا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے بس میں نہیں۔ عام آدمی تو کیا، عام آدمی تو کہتا ہے کہ میرے پاس بل ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، میں بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتا، میں گیس کا بل نہیں ادا کر سکتا، میں اسکول میں اپنے بچوں کی فیس نہیں ادا کر سکتا، میں بازار سے راشن نہیں خرید سکتا۔ ایک خبر آئی ہے کہ ہماری فوج نے بھی درخواست کر دی ہے کہ ہمارے بجلی کے بل کو بھی 50% ہمارے لیے معاف کر دیا جائے۔ اگر ہماری دفاع کا بھی یہ حال ہو جائے تو آپ بتائیں کہ کیا بنے گا اس میں؟
और इन हालात में भी पाकिस्तान का मजहबी तबका, पाकिस्तान के मदारिस, पाकिस्तान के उलमा जो इस मुल्क के साथ वफादार, इस मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं, वहां इनके महल्लात में इन्हीं उलमा के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। जिम्मेदार से विफाकू नदी हर विफाक मुकाबला के नवी सरकारी विफाकू न पैदा कर निशाना दादा च विफाकुल मदारस कमजोर है दीदा ख्याल वो च विफाकुल मदारस के वो ओहदो जंग भी और दे ओहदो जंग बा दा विफाक मात की हम साबित अकड़ा सिर्फ विफाक के ओहदो जंग नस्ता और विफाक टोल यौम मुत्तहिद यौम मुतहिद بیا لخپل جا لخپل کور نوی وفاقونه پیدا کړل وی زمانے کے مشرف صاحب هم سب مدرسہ بورڈ په نوم باندې یو شی جوړ کړو وی موږ به سرکار سوري لاندې مدرسې جوړو او په هغو مدرسو کې به الکان سبقونه وایي ما التهم ورته ویلو چې ملګریا مدرسے تعلیم کو بتا کو مدرسہ کے سبق نو وائی البتہ خرب پکې سری نعرہ تکبیر مدارس کا ترجمان مساجد کا ترجمان ندوی دا خیال ہو چې وفاق با کمزور ہے چکل دی وفاق مقابلے کے نوی وفاقونه جوړ کړل نو اوس نن روز حساب درکوم نن روز حساب چې د موږ وفاق نه با غالبا چې شل 25 مدرسې تلی شل 25 مدرسې بر موږ تلی هغه سره به الحاق کړی لیکن وفاق تا یو سل چلیر ویس مدرسے نمر راغلے او وفاق سر الحاق ہو دوی دا خیال ہو چھ مدارس پا کمزوری سی اس دی راتون کی میاس پا آخر کے بدی وفاق المدارس امتحانات کی سالانہ پدغه سالانه امتحاناتو کې د 13 کال په نسبت 6 کال 40 زره زیات داخلي شوي دي ته ختمو کړه الله به ذاتي जितना ये जज्बा दबाओगे उतना बढ़ता जाए मुझे محترم ورونو د دوی ایجنډا داوا چې موږ به پاکستان په آئین کې اسلامي دفعات ختم د دوی ایجنډا داوا چې د ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم قانون به ختم د دوی دا خیال چې د ختم نبوت قانون به موږ ختم کړو لیکن موږ هم چیلنج ورکړو چې هر سوچ داندې وکړو هر سوچ علما او لسمله بهر وساتل هر سوچ موږ دنیا ته کمزور ښکارا کړو لیکن چې بیا موږ میدان ته درووتلو تا پلار به هم دغه اجنډا سره نو ورسوي ان شاء الله تاسو آسان هم نه ده مصطفى خپل وطن په خپل کور رحم راځي ما کور ته اور ماشه او امریکا ته هم دا ډغور رسول
چې د مدارس وجود د مدارس نصاب د مدارس علوم او چې هر څوک د مدارس نصاب لولي او دغه علم حاصلوي دا د هغه بین الاقوامی منلی بشری حق دا تل دغه بشری حق نه دا عالم او دا طالب نسه محروم کوله. تو میرے محترم دوستو، آج ملک میں مہنگائی ہے، ملک کنگال ہے، اور اس حالت میں بھی اگر ہم افغانستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں یا افغانستان ہمارے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے تو پھر ہم پاکستان کے سرحدات کو بند کر دیتے ہیں، کاروباری طبقے کے کاروبار کو ختم کر دیتے ہیں، مزدوروں کی مزدوری ختم کر دیتے ہیں. انہوں نے نوجوانوں کو کہا کہ ہماری حکومت آئے گی تو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اور نوجوانوں نے بھی مان لیا کہ شاید یہ حکومت آئے گی 1 کروڑ نوکریاں. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے آج 74 سال پورے ہو رہے ہیں، ان 74 سالوں میں بڑے ملازم سے لے کر چھوٹے ملازم تک نوکریوں کی کل تعداد ابھی 1 کروڑ تک نہیں پہنچی. 74 سال میں ہماری نوکریوں کی تعداد 1 کروڑ تک نہیں پہنچی، اور یہ آ کر لوگوں سے کہتا ہے 1 سال میں 1 کروڑ نوکری دوں گا. مجھے اس دا پخپلہ باندې بے عقل نہیں کہ مڑنا بے عقل جوڑ رہی. ہماری خارجہ پالیسی نہیں ہے. خارجہ پالیسی تب بنتی ہے جب آپ کی معیشت مضبوط ہو، لوگ آپ سے کاروبار کرنا چاہیں، دنیا کے مفادات آپ سے وابستہ ہوں. ایک کنگال ملک کے ساتھ کون بے وقوف ہوگا جو تجارت کرے گا، جو کاروبار کرے گا؟ کون بے وقوف ہوگا جو اس نالائق حکومت کی ناکام معاشی پالیسیوں کے ہوتے ہوئے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا؟ اور جب چین نے سرمایہ کاری کی تو ان حکمرانوں کو ملک حوالے کیا گیا. دھاندلی کے ذریعے ملک حوالے کیا گیا. یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ قوم کے نمائندے نہیں ہیں، اور اسی لیے دنیا ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی کہ وہ بھی ان کو پاکستانی عوام کا نمائندہ نہیں سمجھتے. چین نے یہاں پاکستان میں 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی، معاہدات ہوئے، عظیم الشان تجارت شاہراہ سی پیک کے نام سے اس کی تعمیر شروع ہوئی، بجلی کی پیداوار اس میں اضافہ ہوا، لیکن بجلی میں اضافے کے باوجود ابھی تک عوام کو بجلی مہیا نہیں کی جا سکی. سی پیک کا منصوبہ روک دیا گیا. وہ چین جو پاکستان کا دوست تھا اور جس دوست کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ دوستی کو ہمالیہ سے بلند ہے، یہ دوستی بحر الکاہل سے گہری ہے، یہ دوستی شہد سے میٹھی ہے، یہ دوستی لوہے سے مضبوط ہے. آج ہم نے
جب دیکھا کہ وہ دوستی معاشی دوستی میں تبدیل ہو رہی ہے تو ہم نے 70 سالہ چین کی دوستی کو لات ماری اور ایک بااعتماد دوست کے اعتماد کو ختم کیا۔ اس طرح ملک نہیں چلا کرتا۔ ہندوستان آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور ایک طویل عرصے سے سیاست کی گلی کوچوں میں آوارہ گردی کر رہا ہوں، کافی تجربات سے گزرا ہوں۔ افغانستان میں اگر کوئی تنظیم پاکستان کا دوست ہے تو وہ امارت اسلامیہ کے افغان طالبان۔ امریکہ چاہے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات خراب ہوں۔ امریکہ، برطانیہ ہندوستان سے نکلا تو کشمیر کا جھگڑا چھوڑ کے گیا تاکہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ برطانیہ عرب دنیا سے نکلا، اسے تقسیم کیا، جاتے جاتے اس نے اسرائیل کا ناسور چھوڑا ہوا جسے دنیا عرب نے زخمی کیا اور دنیا عرب کے زخموں سے آج بھی پیپ رس رہا ہے۔ یہ وہ ناسور ہے۔ آج جب امریکہ افغانستان سے نکلا تو افغانستان سے نکلنے کے بعد اس نے ڈیورنڈ لائن کا تنازع چھوڑا بھی تاکہ کسی طریقے سے یہ دو دوست نہ رہ سکے۔ سرحدات پر ہر ملک کا اپنا موقف ہو سکتا ہے، لیکن سرحدات کے تنازعات پر جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں، اور یہ دور جنگوں کا ہے بھی نہیں۔ اور اگر ہم یہ جنگ لڑیں گے تو پھر امریکہ کی سازش کامیاب ہوگی۔ ہمیں ہر قیمت پر اس صورتحال کی طرف جانے سے اپنے قدم روکنا چاہیے۔ میں اپنے ملک کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں، میں افغانستان کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں۔ آج اس وقت نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں واقعی کوئی بڑا کام ہونے والا ہے۔ اگر آج قومی سلامتی پالیسی بنائی جا رہی ہے تو پہلے تو یہ بتایا جائے کہ 74 سال تک پاکستان کی کوئی سلامتی پالیسی تھی؟ اگر 70 سال اور 74 سال ہم نے اپنے ملک کی سلامتی پالیسی نہیں بنائی تو پھر یہ جواب دیا جائے کہ پاکستان کی پالیسی کیوں نہیں بنائی؟ اور آج جب تم نیشنل سیکورٹی پالیسی بناتے ہو، جب تک پاکستان کی معیشت تباہ ہے، معاشی بدحالی ہے، ملک معاشی لحاظ سے کمزور ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ایک سلامتی پالیسی بنا سکتے۔ پہلے آپ کو اس کی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرنا ہوگا، اور ریڑھ کی ہڈی اس کی معیشت ہوا کرنا۔ اسلام ریاستی اور مملکتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں دو باتوں کو ترجیح دیتا ہے۔ پہلی بات
کہ انسانی حقوق کا تحفظ، انسانی حقوق کا تحفظ ہے تو پھر وہ امن کی ضمانت ہے۔ انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کی عزت و آبرو دنیا میں جہاں بھی قانون سازی ہوتی ہے انسان کے ان تین حقوق کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ انسانی حقوق کے کوئی حدود نہیں، اور کہتا ہے کہ افغانستان میں ہماری شرط یہ ہے کہ اگر ہم افغانستان کی امارت کی حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے تو پھر پہلے ضمانت دینی ہوگی کہ وہ انسانی حقوق کا تحفظ کریں گے۔ تو میں نے کہا کون سے انسانی حقوق؟ وہ انسانی حقوق جو لوگوں نے گوانٹانامو بے میں دیکھے، تم نے گوانٹانامو بے میں جو انسان کے ساتھ کیا اور یہ کہا کہ جنیوا انسانی حقوق کے قانون میں جو قیدی کے حقوق ہیں وہ قانون ان پر لاگو نہیں ہوگا۔ کون سے انسانی حقوق کی بات کرتے ہو؟ ان انسانی حقوق کی بات کرتے ہو جو 20 سال تم نے منی ایٹم بم افغانستان پر گرائے، وہ انسانی حقوق جو شبرخان جیل میں لوگوں نے دیکھے اور سہے اور برداشت کی، وہ انسانی حقوق جو بگرام جیل کی عقوبت خانوں میں آپ نے انسانوں کے اوپر آزمائے، یہ حقوق امریکہ کس منہ سے انسانی حقوق کی بات کرتا ہے؟ اپنے دامن کو تو پہلے دیکھو۔ اپنے ہاتھوں سے انسانوں کا خون ٹپک رہا ہے اور پھر انسانی خون کی حفاظت کی بات بھی کرتے ہو۔ ہم تو مشورہ ہی دے سکتے ہیں کہ آپ افغانستان کی امارت اسلامیہ سے انسانی حقوق کے حوالے سے ضمانت مانگنے کا حق نہیں رکھتے، ہم آپ سے ضمانت مانگیں گے کہ امریکہ ہمیں اپنے انسانی حق کی ضمانت دے۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان سے مطالبہ کریں، اس کے بعد ہی دنیا کے ساتھ اس کی دوستی ہو سکتی ہے، ورنہ پھر یہ دوستی نہیں، یہ طاقت ہے۔ اور ہمارا اول دن سے یہ نعرہ ہے کہ ہم دوستی کی بات کرتے ہیں، تم طاقت استعمال کرو گے تو ہم طاقت کا انکار کرتے ہیں۔ طاقت کوئی دلیل نہیں، طاقت کی بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، اس کی بھی کوئی ضابطے ہوتے ہیں۔ اگر تم انسانی حقوق کے لیے کہتے ہو کہ اس کے کوئی حدود نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں آپ کسی پر الزام لگا دیں کہ وہاں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں تو وہاں پہنچ کر اس ملک میں اپنی فوجیں اتار دو۔ تو پھر ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، بحیثیت مسلمان کے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کے کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے، کرۂ ارض کا ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ لیکن اگر ہم کسی ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں، کہتے تم تو کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہو، تو انسانی حق یہ اسلامی تعلیمات کی بنیادی اساس ہے حکومتی زندگی کے لیے، اور دوسری چیز ہے خوشحال معیشت۔ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت عطا کی گئی، انی جاعلک للناس اماما،
उसके बाद आपका लब लहजा तब्दील हो गया। जिम्मेदारियों की तब्दीली के साथ आपकी गुफ्तगू में भी तब्दीली आ गई। अब आप अल्लाह से कहते हैं रब्ब इजअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस्समरात मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। आपने तो सिर्फ मोमिन के लिए अमन मांगा और खुशहाल रिज़्क़ मांगा, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं, दुनिया में तो काफिर को भी। दाद इस्लाम बुनियादी उसूल दी और दा आलमगीर उसूल दी। वलशिदा इमामत कुबरा दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानियत दे पारा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमामत दे तमाम इंसानियत दे पारा हुआ। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम तो हुक्म हो अनित्तबअ मिल्लत इब्राहिम हनीफा, तब हम दे इब्राहिम दे दिन पैरवी करें। मुझे माना था कि नबी अलैहिस्सलाम हम तमाम इंसानियत दे पारा। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, तमाम इंसानियत दे पारा दे दे अल्लाह पैगंबर नो लका सरगशे नबी अलैहिस्सलाम दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे मिल्लत और दे दिन पैरवी कवला और पर एतबार सरा दे दे तमाम इंसानियत तरफ से अल्लाह पैगंबर नो उम्मत हम खुदाबे आवर कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तब हम तमाम इंसानियत का दे अल्लाह दिन और शय और दे अल्लाह दिन तरफ से बेरा बोले और ब्या दा तमाम इंसानियत तरफ ता दे उम्मत वतन दाल कुव्वत सरदी दाल हाकिमियत सरदी ज़िक्र हुई यअमुरून बिलमारूफ व यनहौन अनिल मुनकर। अल्लाह खुद वाज़ लफ्ज़ में इस्तेमाल करेगा, शरीयत खुद नसीहत लफ्ज़ में इस्तेमाल करेगा, शरीयत खुद दावत लफ्ज़ में इस्तेमाल करेगा, लेकिन पता गज़े कि दे अमर लफ्ज़ इस्तेमाल हुई, पता गज़े कि दे नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल हुई। अमर और नहीं पसे शात जो कुव्वत जरूरत हुई और का हुकूमती कुव्वत था, यानी दगा उम्मत हक लरी कि आप कायनात पर हुकूमत और इंसानियत शरफ पर देखेगा कि वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़सीला। तशरफ इंसानियत इस्लाम इंसानियत दूर लोई मकाम पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिसालत दूर लोई मकाम पर कई नबी अलैहिस्सलाम उम्मत तदुर लोई मकाम वरकवी नन दगो हुक्मरानानो दगो फिक्र दगो गुलामाना ज़हनियत अगे दला सदन मुसलमान मजमूई तौर पर दुनिया के गुलाम मुझे मोहतरम जमीयत उलमा इस्लाम दा नुक्ता नजर और नजरिया पर नजर अव्वल शय तो अल्लाह बंद ईमान और जब अल्लाह दे ईमान रावड़ ब्याबा दाद ज़ुल अमल दाद रूहानी अमल और ब्या अमाल सालिहा दर ईमान दे तकाज़े मुताबिक अमाल सालिहा दाद जिस्म और जवारिह रूह से दा जिस्म